الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تخفر اللہ فی ذمتہ رواہ البخاری۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، رسول اکرم شفیع اعظم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہمارا ذبیحہ کھایا تو بس وہ مسلمان ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ پر ہے۔ بس تم اللہ خالق دو جہاں کے ذمہ کے بارے میں تم خیانت نہ کرو، تم اللہ خالق کے دو جہاں کے ذمہ کے بارے میں خیانت نہ کرو، یعنی مطلب یہ بنا کہ جب اللہ خالق کے دو جہاں نے اس نماز پڑھنے والے بندے اور قبلہ کی طرف منہ کرنے والے بندے اور ذبیحہ کھانے والے بندے کو جب شریعت نے مسلمان کہہ دیا ہے، پھر ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کے ساتھ مسلمانوں والے معاملات کریں۔ شریعت نے جو مسلمان کے حقوق بتائے ہیں، شریعت نے جو مسلمان کے معاملات بتائے ہیں، ہم ان کو نبھائیں، شریعت کے مطابق ہم چلیں۔ تو اس لیے فرمایا تم اللہ کے ذمہ کے بارے میں پھر تم خیانت نہ کرو، عہد شکنی نہ کرو۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں مسلمان کے جو حقوق ہیں ان کا بھی پتہ چلا کہ شریعت نے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ میں آنے والے شخص کی حفاظت فرمائی ہے، تو آج کے زمانے میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو اس کی ایک وجہ تو یہ سامنے آئی کہ جب سے ہم نے احادیث مبارکہ کو چھوڑا ہے، قرآن کو چھوڑا ہے، اس وقت سے ہم اس طرح کے ظلم و ستم کا شکار ہو گئے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جل ذکرہ و عز اسمہ ہمیں شریعت کے معاملات اور شریعت کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آپس میں اخلاق حسنہ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے والی حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنۃ قال تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبۃ وتؤدي الزکاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذی نفسی بیدہ لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق علیہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا
کہ ایک دیہاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بس اس نے کہا کہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں ترغیب دیں کہ جب میں اس کو کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ رسول اکرم شفیع اعظم تاجدار ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم فرض نماز قائم کرو، تم جو زکوٰۃ فرض ہے اس کو ادا کرو، اور تم رمضان کے روزے رکھو۔ تو اس بندے نے کہا، اس دیہاتی نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس فرمان پر نہ میں کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہ ہی اس سے کچھ کمی کروں گا۔ بس جب وہ مڑا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ وہ ایک جنتی شخص کی طرف دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ اس کو دیکھ لے۔ اس حدیث پاک سے ایک تو ہمیں سرکار دو عالم شاہ مدینہ مکین گنبد خضراء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا بھی پتہ چلا، اور حضور کے اختیارات کا پتہ چلا، اور ہمیں حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کا پتہ چلا، اور ہم الحمدللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ جب اس نے کہا کہ میں آپ کے فرمان پر نہ کچھ کمی کروں گا نہ کچھ زیادتی کروں گا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو نگاہ نبوت کے ساتھ یہ بھی جانا کہ یہ جنتی ہے، اور پھر سرکار نے صحابہ کو بھی بتایا کہ یہ جنتی ہے، جس نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات، جب سرکار نے اس کو شریعت کے بارے میں بتا دیا کہ شرک نہیں کرنا، عبادت خداوندی کرنی ہے، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، تو جنتی ہے، تو اس سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو نبی پاک صاحب لولاک تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر کبھی اعتراض کرتے ہیں اور کبھی حضور کی اختیارات کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی عرض کر دوں کہ سرکار کے علم غیب پر انگلی اٹھانا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور آپ کے جو اختیارات ہیں ان کا منکر ہونا، اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت تو کم نہیں ہوگی، ہاں لیکن جو منکر ہوگا اس کا دین دنیا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ خالق دو جہاں ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبی کے ساتھ آپ کی علم غیب والی شان، اختیارات والی شان، معجزات والی شان، اس کو ماننے کی اور اس کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے والی حدیث پاک وعن سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، آپ نے کہا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات ارشاد فرمائیں کہ آپ کے بعد پھر میں کسی اور سے اس کے بارے میں نہ پوچھوں، اور ایک روایت کے لفظ یہ ہیں کہ پھر میں آپ کے علاوہ کسی اور سے نہ پوچھوں، یعنی وفی روایت غیرہ کا کے لفظ ہیں۔
تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل تو کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ جل ذکرہ ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مقدسات کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی احادیث مقدسات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسے آگے کل پھر پڑھیں۔